الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم آیت نمبر 23 وَأُدْخِلَ اور داخل کیے جائیں گے الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے جنات ایسے باغات کے اندر تجری چلتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے تحیتہم ان کا تحفہ ہوگا فیہا اس میں سلام سلامتی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنی سنت کے مطابق جیسے پہلے کفار کا تذکرہ کیا، گناہ گار اور فاسق و فاجر لوگوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جو ہے وہ ایمان والے اور اعمال صالح والے لوگوں کا جو ہے تذکرہ کیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ سنت اور ایک طریقہ ہے اللہ کا، پورے قرآن میں یہی ترتیب رہی ہے کہ جہاں پہ جنت کا تذکرہ، جہنم کا بھی تذکرہ، اسی طرح برے لوگوں کا تذکرہ تو ایمان والوں کا تذکرہ، تو یہ اصول ہے اللہ رب العالمین کا۔ تو ادخلا اس کو جو ہے وہ ماضی کے صیغے کے ساتھ جو ہے وہ لایا گیا، ماضی کا مطلب تو یہ ہے کہ کام ہو چکا، لیکن بات اتنی یقینی ہے کہ اس کو ماضی کے صیغے سے بیان کیا، یعنی جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے لیکن کیے جائیں گے، اور یہ بات اس قدر یقینی ہے کہ اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دیا۔ اسی طرح پیچھے جو ہے وہ شیطان کا مکالمہ جو تھا اس کو بھی قال الشیطان ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا، یعنی یہ بات ہوئی تو نہیں لیکن اس قدر یقینی ہے کہ ضرور ہوگی، اس کے اندر جو ہے وہ شک و شبہ کوئی نہیں ہے۔ تو داخل کیے جائیں گے، کون داخل کرے گا؟ اس کی تین جہتیں ہو سکتی ہیں۔ اصل تو اللہ تعالیٰ ہے جو انسان کو جنت میں بھیجے گا، پھر فرشتے ہیں جو اس کے حکم سے جنت میں لے کے جائیں گے، اور تیسرا انسان کا ایمان اور اس کے اعمال صالح ہیں جو اللہ کی رحمت اور ان کے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ اسی لیے مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ ادخلا داخل کیے جائیں گے باذن ربہم، یعنی یہ سب کچھ جو ہے فرشتوں کا لے جانا، انسان کا اعمال صالح اور انسان کا ایمان جنت میں جانے کا سبب بننا، یہ سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ اور اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوا۔ اگر دنیا میں کوئی ایمان والا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اللہ کی توفیق کے ساتھ کر رہا ہے۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحفہ اس جنت کے اندر کیا ہوگا؟ سلامتی، یعنی جب آپس میں ملیں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو السلام علیکم کہیں گے، اور فرشتے بھی ان سے کہیں گے، جیسے سورۃ رعد کی ہم نے آیت نمبر 24 میں پڑھا تھا، سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تمہارے اوپر اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، اور اچھا ہے آخرت کا گھر۔ تو رب رحیم کی طرف سے بھی جو ہے وہ ان کے اوپر سلامتی بھیجی جائے گی، جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 میں کہا سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہو، یہ بات ہے، یہ قول ہے من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے، یعنی سلامتی کی دعا اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سلامتی کا عطیہ ہوگا۔ الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، کیفا کیسے، ضرب اللہ، اللہ نے بیان کی، مثلا مثال، کلمۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ درخت کی طرح، اصلھا، اس کی جڑ جو ہے، ثابت، بڑی مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں، اس کی چوٹی جو ہے وہ آسمان میں ہے، تؤتی، وہ دیتا ہے، اکلھا، اپنا پھل، کل حین، ہر وقت، باذن ربھا، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ بیان کرتے ہیں مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ علم ترى، یہ خطاب جو ہے وہ اولا سب سے پہلے تو رسول سے ہے، اور پھر ہر اس شخص سے یہ خطاب ہے جو اس خطاب کے لائق ہے۔
استفہام اس کو کہتے ہیں استفہام تقریری، یعنی استفہام سے مراد پوچھنا نہیں بلکہ بتانا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے وہ اللہ نے کیسے بیان کی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہاں پہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ علم ترا بمانا علم تعلم، یعنی کہ آپ کو علم نہیں ہے، یعنی دیکھنے سے مراد علم اور جاننا ہے جو کائنات کو دیکھنے اور اس کے اندر غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ مفسر علوسی رحمہ اللہ تعالی ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ علم تارا کا مخاطب بعض اوقات وہ شخص ہوتا ہے جو پہلے سے اس بات سے واقف ہو، جو پہلے سے اس بات سے واقف ہو۔ ایسی صورت میں پھر مراد جو ہے وہ تعجب کا اظہار ہوگا کہ تمہارے پاس علم ہے، تم دیکھ بھی رہے ہو، تو تمہیں پتہ نہیں ہے کیا؟ ایک بات۔ بعض اوقات اس کا مراد ایسا شخص ہوتا ہے جو واقف نہ ہو، جو کیا ہو، جاہل ہو، تو پھر اس وقت جو ہے وہ اس سے مراد کیا ہوگا کہ یہ اتنی مشہور بات ہے تو تمہیں کیا اس کا جو ہے وہ علم نہیں ہو سکا؟ یعنی یہ دونوں باتیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ تو کلمۃ طیبۃ اس سے مراد جو ہے وہ ہر پاکیزہ کلام، وہ تحمید ہو، وہ تحلیل ہو، وہ تقدیس اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، تحمید اللہ کی حمد بیان کرنا، ہر پاکیزہ کلام جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اور لا الہ الا اللہ یہ خلاصہ ہے اس کا، کیونکہ ہر پاکیزہ کلام کا مدار جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر ہے۔ اس لیے مفسرین نے عموماً اسے کلمہ اسلام بھی کہا ہے، لا الہ الا اللہ کو کلمہ اسلام بھی کہا ہے، اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا ہر پاکیزہ قول اور عمل جو ہے وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ کلمۃ طیبۃ سے مراد بعض علماء نے، بعض مفسرین نے کلمہ اسلام بھی دیا ہے۔ کیوں؟ یہ انسان کو سابقہ جتنے گناہ ہیں ان سے پاک کر دیتا ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کے اندر انسان داخل ہوتا ہے تو جو انسان کے سابقہ گناہ ہوتے ہیں، سابقہ معاملات ہوتے ہیں، اس سے جو ہے وہ اس کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ تو کشجرۃ طیبۃ نصلھا ثابت، پاکیزہ اور عمدہ درخت کی جو ہے وہ چند خوبیاں یہاں پہ بیان فرمائی۔ پہلی یہ کہ اس کی جڑ مضبوط ہے، جس کی وجہ سے اس کا اکھڑنا جو ہے وہ مشکل ہے، اور وہ زمین سے جو ہے بخوبی حاصل کر لیتا ہے اپنی غذا کو، اور ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے۔ آندھی آئے، طوفان آئے، جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوں وہ ڈٹ کے جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے۔ دوسری یہ کہ اس کی چوٹی جو ہے وہ بہت اونچی ہے، جس کی وجہ سے اسے نقصان پہنچانا کیا ہے، مشکل ہے۔ وہ آلودگی سے محفوظ رہتا ہے، اور دھوپ اور صاف ہوا سے بھی جو ہے وہ اپنی خوراک کو حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو جدید تحقیق سے بھی جو ہے وہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ درخت اپنی غذا کا صرف 5% جو ہے وہ زمین سے حاصل کرتا ہے، باقی 95% جو ہے وہ فضا سے حاصل کرتا ہے۔ یہ جدید تحقیق جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ درخت صرف 5% اپنی غذا کا زمین سے لیتا ہے، باقی جو ہے وہ 95% جو ہے وہ فضا سے حاصل کرتا ہے۔ تیسری یہ کہ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ اس کی تفسیر میں جو ہے وہ مفسرین کو بہت سی مشکل پیش آئی ہے کہ کون سا ایسا درخت ہے جو ہر وقت ہی جو ہے وہ اپنا پھل دیتا رہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا، ہر درخت کا جو ہے وہ ایک موسم ہوتا ہے جب وہ اپنا پھل جو ہے وہ دیتا ہے، تو ہر وقت تو کوئی درخت بھی پھل نہیں دیتا۔ تو صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو مومن کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے۔ کھجور کے درخت کو جو ہے وہ مومن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے کہ اس کے پتے کبھی نہیں گرتے اور ہر وقت اپنے رب کے حکم سے جو ہے وہ پھل دیتا رہتا ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر آپ نے اس کو کلمہ طیبہ سے تشبیہ نہیں دی۔ کھجور کے درخت کو مومن سے تشبیہ ضرور دی، لیکن وہاں پہ کلمہ طیبہ کے الفاظ نہیں ہے۔ لیکن ترمذی کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہاں کلمہ طیبہ سے مراد کھجور ہی ہے، یہاں کلمہ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ مگر اس میں بھی شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ مرفوعاً تو ضعیف ہے لیکن موقوفاً جو ہے وہ صحیح ہے۔ مرفوع کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن صحابی کا قول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے وہ صحیح ہے۔ جو مفسرین یہ کہتے ہیں نا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، وہ کہتے ہیں کھجور کا درخت جو ہے وہ ابتدا سے لے کر اپنے اختتام تک جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ یعنی شروع کے اندر جو ہے وہ گودے، پھر کچی کھجور، پھر نیم پختہ، پھر پکی ہوئی، ہر مرحلے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انسان کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔
پھر اگر پھل نہ بھی دے تو کم از کم جو ہے وہ لکڑی کے جلانے کے جو ہے وہ کام آ جاتا ہے، بعض اوقات اس سے فرنیچر بن جاتا ہے، ایندھن جو ہے وہ ہم استعمال کر لیتے ہیں اس کو. تو اس کا مطلب یہ کہ کسی نہ کسی مرحلے کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کام آتا رہتا ہے. تو اس چیز میں پھر انہوں نے فرمایا کہ اکولہا سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ پھل، یعنی اس سے مراد کوئی بھی فائدہ. تو اتی اکولہا وہ دیتا ہے اپنا پھل، یعنی پھل سے مراد پھل ہی نہیں ہوگا بلکہ جو ہے وہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ثمرات، اب ثمر جو ہے وہ پھل کو کہتے ہیں. اس کام کے ہمیں کیا ثمرات حاصل ہوں گے؟ پھل حاصل ہوں گے، نتیجے حاصل ہوں گے، فائدے حاصل ہوں گے. تو یہاں پہ بھی علماء نے مفسرین نے یہ لکھا کہ پھر اکولہا کو صرف پھل تک محدود کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ ہر وہ فائدہ جو انسان درخت سے حاصل کر سکتا ہے وہ جو ہے وہ مراد ہوگا. تو اسی طرح جو ہے وہ کلمہ اسلام دنیا اور آخرت کے ہر مرحلے میں اللہ رب العالمین کے حکم سے مومن کو مختلف قسم کے بے شمار فوائد جو ہے وہ پہنچاتا رہتا ہے. مومن کو جو ہے وہ کلمہ طیبہ کی وجہ سے بے شمار فائدے پہنچتے ہیں، اور ہر وقت مومن کا کوئی نہ کوئی نیک عمل جو ہے وہ آسمانوں کی طرف چڑھتا رہتا ہے. چونکہ مثال سے بھی بات جو ہے وہ خوب سمجھ میں آتی ہے کہ تو اتی اکولہا کل حین باذن ربیہا، اور وہ پیچھے جو بات گزری اصلھا ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے، یعنی مومن کا ایمان مضبوط ہے. آنے والی کوئی بھی مصیبت، آنے والی کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی تکلیف اس کے ایمان کو جو ہے وہ کمزور نہیں کرتی. وفرعھا فی السماء، اور اس کی چوٹی جو ہے وہ آسمان میں ہے، شاخیں، یعنی کوئی نہ کوئی نیک عمل جو ہے وہ انسان کا آسمان کی طرف جو ہے وہ چڑھتا رہتا ہے. تو یہ مطلب ہے کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. کلمہ طیبہ کی مثال درخت سے دینے کا مطلب یہ ہے کہ درخت جیسے اپنے ختم ہونے تک انسان کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اسی طرح کلمہ اسلام، کلمہ طیبہ، یہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ انسان کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. اس لیے آنے والی مصیبت کے اوپر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کا دامن جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس آیت کو جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ میرے اوپر ہر آنے والی مصیبت مجھے کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ فائدہ پہنچا رہی ہے. کیونکہ انسان کے اوپر مصیبت بھی جو آتی ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن حتی الشوکۃ یشاقھا الا کفر اللہ بها خطایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو تھکاوٹ پہنچے، اس کو بخار ہو جائے، اس کو کوئی غم یا خطرہ لاحق ہو جائے، یہاں تک کہ کانٹا بھی جو اس کے پاؤں کے اندر چبھتا ہے، اس وجہ سے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. تو ہر آنے والی مصیبت انسان کے ایمان کے اندر ایک تو اضافہ کرتی رہتی ہے، اور دوسرا اس کے گناہوں کو مٹاتی رہتی ہے. اس لیے کہا کہ ہر آنے والی مصیبت کے اوپر جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ.